بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 23 اگست 2019 ہے اور یہ ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 122 ہے جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے اس لیکچر میں جیسے کہ آپ کے ٹاپکس دکھائی دے رہے ہیں، ڈائری میں لکھے ہیں 3 ٹاپکس۔ پہلے ڈکلیمیشن کے 2 ڈیبیٹ کے ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور 2 ڈیبیٹ کے جو ٹاپک ہیں وہ ہیں قومی پستی کا سبب بے علمی ہے نہ کہ بے عملی، اور نیکسٹ ٹاپک ہے ڈیبیٹ کا تختی کا جہاں اور ہے کمپیوٹر کا جہاں اور۔ اسٹوڈنٹس، ڈکلیمیشن اور ڈیبیٹ میں کیا فرق ہے؟ انگلش میں ڈکلیمیشن کہتے ہیں تقریر کو، اردو میں جسے تقریر کہا جاتا ہے اسے انگلش میں ڈکلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اسپیچ کی 2 طرح کی اس کی اقسام ہے۔ ایک اسپیچز ہوتی ہیں ڈکلیمیشن کی، اور دوسری جو اسپیچز ہوتی ہیں وہ ڈیبیٹ کی ہوتی ہیں۔ تو جسے ہم اردو میں تقریر کہتے ہیں اسے انگلش میں ڈکلیمیشن کہتے ہیں۔ ڈکلیمیشن میں فار اور اگینسٹ نہیں ہوتا، موافقت اور مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی ٹاپک پہ اسپیچ کرنی ہوتی ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے اسی پہ اسپیچ کرنی ہوتی ہے تقریری انداز میں۔ اس کے برعکس جو ڈیبیٹ ہے، اردو میں ڈیبیٹ کو مباحثہ کہتے ہیں، بحث و مباحثہ نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو مباحثہ اس میں ظاہر ہے کہ مخالفت بھی ہوتی ہے اور موافقت بھی ہوتی ہے، تو فار اور اگینسٹ اس میں مباحثے میں ہوتے ہیں۔ تو مختلف جو پاکستان کے اچھے کالجز ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، ان میں جو کیڈٹس ہیں ان کو اسپیچز اور ڈکلیمیشن ڈیبیٹس کی نہ صرف تیاری کرائی جاتی ہے بلکہ لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ دونوں حوالوں سے تیاری کرائی جاتی ہے، ایک تو ڈیلیور کرانا کہ کیسے ڈیلیور کرنی ہے اسپیچ آپ نے، اور ان کے جو اچھے ہاؤس ماسٹرز ہیں، جو ان کے اچھے ٹیچرز ہیں، ان کو اس حوالے سے بھی پرکھتے ہیں کہ ان میں تخلیقی صلاحیت کس قدر نشو و نما پا رہی ہیں۔ تو جب تک آپ میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہے اس وقت تک آپ ایک اچھی اسپیچ ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسٹوڈنٹس کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں اکثر، جو کیڈٹس ہیں ہمارے، اسپیچ اگر کرنے کا آپ کو شوق ہے تو اسپیچ لکھنے کا شوق بھی پیدا کریں۔ اگر اسپیچ خود لکھیں گے تو پھر ڈیلیور بھی اچھے طریقے سے کر پائیں گے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں، سر ہم نے اسپیچ کرنی ہے، اسکرپٹ چاہیے ہمیں اسپیچ لکھ کے دیں۔ تو وہ ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ مشورہ دوں گا، اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، آپ نے کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ لکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، تخلیقی صلاحیت جسے کہتے ہیں۔ خود لکھیں، شروع میں لکھیں گے، اسٹارٹ کریں گے تو وہ مضمون ٹائپ کی اسپیچ بنے گی، اسپیچ نہیں ہوگی بلکہ ایک مضمون ہوگا اسٹارٹ میں۔ بعد میں لکھتے رہیں گے، پھر سنتے رہیں گے، لکھ کے سن کے پھر آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جائے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسپیچ میں اور مضمون میں یہ فرق ہے۔ پھر آپ مضمون نہیں لکھیں گے بلکہ آپ ایک اچھی اسپیچ لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے لکھی ہوئی اسکرپٹ اسٹوڈنٹ کو جو میں نے پریپیئر کیا اور جو لکھتا تھا میں اسپیچز اور لکھتا ہوں، تو آل پاکستان فرسٹ پرائز میرے اسٹوڈنٹس نے حاصل کی ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ نے میری اسپیچز کر کے، میرے اسکرپٹ پڑھ کے پہلی پوزیشنیں کئی دفعہ حاصل کی ہیں آل پاکستان لیول پہ بھی۔ اور پھر ان اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹرین کیا، لکھنے کی طرف لایا کہ بیٹا آپ خود لکھا کریں، تخلیقی صلاحیت پیدا کریں۔ اور پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور اتنا اچھا لکھنا شروع کیا کہ مجھ سے بھی اچھی اسپیچز لکھتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس میرے آرمی آفیسرز ہیں، نیوی میں، ایئر فورس میں، تو وہ اچھے رائٹر بھی ہیں، اچھی اسپیچ لکھ سکتے ہیں۔ اور جب ان کے اسپیچز میں پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھی اسپیچز لکھ رہے ہیں۔ آج ہم مختلف ٹاپکس پہ، جس طرح ٹاپکس میں نے کچھ بتائے ہیں، پہلا ٹاپک ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
دوسرا قومی پستی کا سبب بے علمی ہے نہ کہ بے عملی، تیسرا ہے تختی کا جہاں اور ہے کمپیوٹر کا جہاں اور۔ یہ ٹاپکس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں، تو آپ نے ان ٹاپکس پہ اسپیچ خود بھی لکھنی ہے اور لکھ کے مجھے آپ نے دکھانی ہے کہ ایسی اسپیچز آپ لکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں جب آپ ISB کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ سے اسپیچ کرائی جاتی ہے 2 منٹ کا، جو لیکچریٹ کہتے ہیں۔ لیکچریٹ از بیسیکلی اسپیچ۔ وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جج کرتے ہیں کہ آیا آپ میں اس حوالے سے کتنی صلاحیت ہے، اس حوالے سے آپ کا جو اسٹرانگ ایریا ہے وہ کیسا ہے، آیا اسپیچ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تخلیقی حوالے سے لکھنے کا جو ایریا ہے، تخلیقی کاوش کا جو ایریا ہے کہ نئے نئے خیالات اور نئے نئے طریقے سے لکھنا، نئے نئے الفاظوں کا چناؤ، خوبصورت لفظوں کا چناؤ، اور پھر ڈیلیور کیسے کرتے ہیں، کیسے آپ اسپیچ کو کرتے ہیں، کہاں اپس کرنا ہے، کہاں اس کو ڈاؤن کرنا ہے، کہاں ریز کرنا ہے، کہاں زیر کرنا ہے، کہاں زبر کرنا ہے، کہاں اپنے اسپیچ کرتے ہوئے رکنا ہے، کہاں اپنے شعر پڑھنا ہے اور کیسے شعر پڑھنا ہے۔ تو اسپیچ ایک فن ہے، اسپیچ لکھنا بھی ایک فن ہے اور اسپیچ کرنا بھی ایک فن ہے، دونوں فنون ہیں یہ۔ اور اگر آپ اس فن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس فن میں آپ، تو اگر اس حوالے سے آپ کا یہ تخلیقی صلاحیت والا جو ایریا ہے وہ اسٹرانگ ہے تو آپ زندگی میں سرخرو ضرور ہوں گے۔ زندگی میں وہ لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، میرا ایکسپیرینس ہے، جو اچھے طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بات کو کرنے کا جنہیں اسلوب آتا ہے، بات کرنے کا جن کو ڈنگ آتا ہے، جنہیں سلیقہ آتا ہے، بات منوانے کا جنہیں فن آتا ہے، کنونس کرنے کا فن ہے یہ۔ دوسروں کو کنونس کریں گے، بات منوائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اور آپ زندگی میں ناکام کبھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ صرف اسٹڈی نہیں بلکہ آپ نے تخلیقی صلاحیت کے حوالے سے، اسپیشلی اسپیچز کے حوالے سے انٹرسٹ لیا کریں۔ اور اکثر میں دیکھا ہوں کیڈٹ کالجز میں وہ بچے بہت اچھے اسپیکر ہوتے ہیں جو خود آگے نہیں آتے، ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ہم پھر سب سے اسپیچز کرا رہے تھے، پھر بعد میں نکلتا تھا اچھا بچہ، اچھا اسپیکر کہ اس میں یہ صلاحیت بلکہ ہے، یہ کر سکتے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسپیچ کرنا یہ ٹھیک ہے، ایک حوالے سے خدا داد صلاحیت بھی ہے، لیکن آپ یہ خدا داد صلاحیت حاصل بھی کر سکتے ہیں اگر تیاری کریں۔ جس طرح نعت، مختلف شہروں میں نعت کی اچھی اچھی اکیڈمیز ہیں۔ ابتباد میں میرا ایک دوست ہے، اس کی اکیڈمی ہے، بہت اچھی اکیڈمی ہے، بہت خود بھی ماشاءاللہ آل پاکستان لیول کے نعت خان ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی اپنی اکیڈمی ہے نعت اکیڈمی کے حوالے سے، بچوں کو نعت سکھاتے ہیں۔ تو اس اکیڈمی سے بہت اچھے نعت خان پیدا ہوئی ہیں، جنہوں نے PTV پہ آ کے اور ARY پہ آ کے اور اسلامک جو چینلز ہیں ان پہ آ کے اسپیچز نعتیں پڑھی ہیں۔ تو کنٹریبیوشن مطلب جو سارا کریڈٹ ہے وہ جہاں اکیڈمی کو جاتا ہے وہاں ان بچوں کو بھی ہے جو سامنے آتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی میں داد دوں گا، اور ان کی یہ کاوش قابل ستائش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی اکیڈمیز میں جہاں نعت سکھائی جاتی ہے، جہاں اسپیچز سکھائی جاتی ہیں، بھیجتے ہیں اور تیاری کرواتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ موقع مل گیا یہاں پہ تیاری کرنے کا، تو اس حوالے سے میں آج آپ کو تیار کراؤں گا کہ اسپیچ کیسے لکھنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے۔ اسپیچ لکھنے کی وجہ سے الحمدللہ دنیا مجھے جانتی ہے، ایک رائٹر ہے، یہ اسپیچ رائٹر ہے، اسپیچز لکھتا بھی ہے یہ، اور اچھی اسپیچز لکھتا ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ آل پاکستان فرسٹ آئے ہیں۔ تو مختلف دوست، میرے کورس میٹ اور میرے سینئر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں اسپیچ چاہیے۔ تو انکار میں اس لیے نہیں کرتا، اور مدد اس لیے کرتا، دوسروں کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو کہیں نہ کہیں سے وہ اسپیچ لکھوا لیں گے یا خود لکھ لیں گے۔ تو اللہ نے مجھے جو موقع دیا ہے کسی کی مدد کرنے کا، تو وہ موقع میں نے ضائع کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے پھر میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے پاس آ گیا ہے اس حوالے سے تو کبھی انکار نہیں کرتا، میں ہیلپ کرتا ہوں، اور ہیلپ کرنے کی وجہ سے مجھے خود فائدہ ہوتا ہے۔
تو آپ ساروں کو وہ مشورہ، جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں یوٹیوب پہ لیکچر سن رہے ہیں، یہی میسیج دوں گا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ ضرور کیا کریں گے. ہیلپ کریں گے. اچھا جملہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ دے دیتے ہیں کہ یہ جملہ اس کی جگہ اچھا شعر آ جاتا ہے، تو اگر آپ کا ہاؤس فرسٹ آ جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوگی آپ کو. تو یہ کنٹریبیوشن مطلب سب کی ہونی چاہیے، پورے ہاؤس کی ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ کے ہاؤس ماسٹر وہ محنت کر رہے ہوں اور آپ جو ہے نا دھکے پہ چل رہے ہوں. دھکے پہ نہیں چلنا، بلکہ خود مجبور کر دیں اپنے سینئرز کو، اپنے ہاؤس ماسٹرز کو، اپنے ٹیچرز کو کہ وہ موقع دیں آپ کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ خود لکھ رہا ہے اسپیچ اور خود ڈیلیور بھی کر رہا ہے. کتنے اس میں کوشش، ایسے اسٹوڈنٹ مجھے ملے ہیں اچھا الحمدللہ جو خود اسپیچز لکھتے تھے، اشعار لکھتے تھے، میرے پاس لے آتے تھے، سر ہم شعر لکھتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کیسے اشعار ہیں. اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اس چھوٹی سی عمر میں 8th 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس اس لیول پہ مطلب وہ شعر و شاعری کر رہے ہیں اور اسپیچز لکھ رہے ہیں. تو پہلا ٹاپک میں آپ کو لکھواؤں گا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کمپیوٹر کے حوالے سے ہے، کمپیوٹر وبال جان ہے. تو ٹاپک یہ ہے. دوسرا ٹاپک اسی سے حوالے سے کیا میں نے لکھوایا تھا آپ کو، تختی کا جہاں اور ہے، کمپیوٹر کا جہاں اور ہے. یہ دیکھیے، جی تختی کا جہاں اور ہے، کمپیوٹر کا جہاں اور. اگر یہ ٹاپک آ جاتا ہے کہ تختی کا جہاں اور ہے، کمپیوٹر کا جہاں اور، یا یہ ٹاپک آ جاتا ہے کمپیوٹر وبال جان ہے، دونوں کے لیے ایک اسکرپٹ جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے یہ چل جائے گا. تو آپ تھوڑا سا رد و بدل کر سکتے ہیں تختی میں، لیکن اگر نہ بھی کرے تو کمپیوٹر کے حق میں ہم نے اسپیچ کرنی ہے بیسیکلی، تو یہ اسکرپٹ وہاں بھی چل جائے گا. تو میں سامنے اسپیچ کرتا ہوں، یقین آپ کو پسند آئے گی. اسپیچ کا جو ٹائم دیا جاتا ہے عموماً 5 منٹ ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیکلیمیشن ہے چاہے وہ ڈیبیٹ ہے. تو چاہیے یہ کہ 4.5 پونے 5 منٹ میں آپ اسپیچ ختم کرنی ہے. اسپیچ کرنے کے لیے ٹپس یہ ہیں کہ آپ اسپیچ کو پہلے تو خود لکھیں، اگر خود لکھ سکتے ہیں. نہیں لکھ سکتے تو اچھا اسکرپٹ کو سمجھیں، لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر لفظوں کی سمجھ ہی آپ کو نہیں آ رہی، اشعار کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو آپ کیسے اسپیچ ڈیلیور کریں گے. تو لفظوں کو سمجھیں، اپنے ٹیچرز کو سے گائیڈ لائن لیں، مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، تو آپ مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ سر کیسے اسپیچ کرنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی لفظ اس کا میننگ آپ کو نہیں آتا، جب آپ کو مطلب بھی آ گیا، سمجھ گئے ہیں، پھر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. زبانی یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بار بار سنانا ہے. دیوار کو سنائیں، شیشے کو سنائیں، اپنے آپ کو سنائیں، پھر دوستوں کو سنائیں، پھر اپنے ٹیچر کو سنائیں، پھر ہاؤس کے سامنے اسپیچ کریں. پھر ہاؤس لیول پہ اسپیچ کرنے کے بعد پھر آپ جب کالج میں کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کا، پھر آپ اسپیچ کریں گے تو ایک اچھی اسپیچ ہوگی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو محنت آپ نے کی ہوگی اس میں آپ ضرور سرخرو ہوں گے. تو اس پہ ابھی ہم اسپیچ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ مین پوائنٹس لکھتے جائیں. اگر یہ چاہیے تو اس کی پھر ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے، آپ ادھر سے بھی لکھیں مت، ریکارڈنگ سن لیجیے گا بے شک. اگر لکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، کوئی پوائنٹ لکھنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ سے میں اسپیچز کراؤں گا. جی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. میں چونکہ بیسیکلی اسپیچ رائٹر ہوں، آئی ایم ناٹ اسپیکر. تو اسپیکر اور اسپیچ رائٹر میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے. تو میں اسپیچ سناؤں گا، اسپیچ رائٹر کے حوالے سے سناؤں گا، ایز اے اسپیکر نہیں سنا رہا ہوں. اسپیکر جو ہے اس میں اور ملکیں ہیں، تیاری تو ہم کراتے ہیں لیکن اسپیکر نہیں ہوں میں، خود اسپیچ رائٹر ضرور ہوں. تو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انسان باعث تخلیق کائنات، نائب خدا، اس کارگاہ ہستی کا روح رواں، رب کائنات نے مجھے عقل و فراست سے نوازا. میں اپنی محنت کے بلبوتے ترقیوں کی زینیں چڑھتا گیا. چاند میری سیرگاہ تو مریخ میری منزل بنی. میں نے کمپیوٹر ایجاد کیا تو دنیا کو جہالت سے نکال دیا. کہیں کمپیوٹر ترقی کا باعث بنا تو کہیں معلومات کا خزانہ. کہیں کمپیوٹر نے اس کے بلبوتے علم کی عمارت تعمیر کی. کہیں قوموں نے اس کے بلبوتے علم کی عمارت تعمیر کی، اور کہیں اس نے دنیا کو ایک بٹن میں دبا دیا. تو پھر میں کیسے کہہ دوں کمپیوٹر کا جہان اور یہ میں غلط کہہ بیٹھا ہوں، کمپیوٹر وبال جان ہے. تو میں کیسے کہہ دوں کہ کمپیوٹر وبال جان ہے.
کال آ رہی ہے میں سن لوں. یہ پیراگراف دوبارہ سن سکتے ہیں آپ. میں انسان باعث تخلیق کائنات نائب خدا اس کارگہ ہستی کا روح رواں رب کائنات نے مجھے عقل و فراست سے نوازا. میں اپنی محنت کے بلبوتے ترقیوں کی زینت چڑھتا گیا. چاند میری سرگاہ تو مریخ میری منزل بنی. میں نے کمپیوٹر ایجاد کیا تو دنیا کو جہالت سے نکال دیا. کہیں کمپیوٹر ترقی کا باعث بنا تو کہیں معلومات کا خزانہ بنا. کہیں قوموں نے اس کے بلبوتے علم کی عمارت تعمیر کی اور کہیں اس نے دنیا کو ایک بٹن میں دبا دیا. تو پھر میں کیسے کہہ دوں کہ کمپیوٹر وبال جان ہے. جناب صدر، دور جدید میں علم کی جو عمارت تعمیر کی گئی اس کی بنیاد صرف اور صرف کمپیوٹر ہے. میرے فاضل دوست، آج اس محفل میں کمپیوٹر کو وبال جان قرار دے رہے ہیں. ان کے لیے میں بس اتنا کہوں گا، اتنا کہوں گا جو لکھا ہے میں نے. یہاں پہ شعر اپنا خود لکھنا ہے، تو بہترین سے شعر یہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے. یہاں پہ جس طرح انگوٹھی کے اندر نگینہ فٹ ہوتا نا، اسپیچ میں شعر ایسے فٹ کرنا ہے. اور عام شعر آپ نے نہیں فٹ کرنے، روایتی سنائے شعر، خوبصورت شعر آپ نے فٹ کرنا ہے یہاں. جناب صدر، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دور جدید میں علم کی عمارت اتنی مضبوط کیوں ہے؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دنیا کا جائزہ کہاں سے لیں؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دنیا کی معلومات کہاں سے لائیں؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر اس کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر قومیں زوال کا شکار کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر آئے دن طلبہ کے ہاتھوں میں ڈائریاں کیوں نظر آتی ہیں؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر خطرناک بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو تمام اسکول و کالج تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر ہمارا معاشی نظام درم برم کیوں نہیں ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا بار بار اگر کمپیوٹر وبال جان ہے، اگر کمپیوٹر وبال جان ہے، یہ جو میں نے جملے پڑھے ہیں یہ آپ نے آہستہ 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 اوپر کرنے، مطلب آواز اونچی کرنی ہے، اب کرنا ہے، آہستہ سے نیچے سے ڈاؤن سے اب کی طرف جانا ہے. مطلب یہ جس طرح پورا پیراگراف میں نے پڑھا ہے نا، یہ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے، شروع میں آپ نے سلو پڑھنا ہے. دیکھنا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دور جدید میں علم کی اتنی مضبوط کیوں ہے؟ آواز دھیمی رکھنی ہے، آہستہ 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 آپ کی آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی. اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دنیا کا جزا کہاں سے لے؟ اگر کمپیوٹر وبال جان ہے تو پھر دنیا کی معلومات کہاں سے لائیں؟ تو یہ اگر کہیں گے آپ کی آواز میں جو ہے نا اونچائی میں اضافہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی طرف جانا ہے آپ نے، اور جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جائے. اور پھر آخر میں جب یہ جملے یہ پڑھیں گے نا، یہ لاسٹ والے کہ پھر ہمارا معاشی نظام درم برم کیوں نہیں ہو گیا، تو یہاں پھر تالیاں بجیں گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور پھر ادھر آپ نے شیئر فٹ کرنا ہے یہاں پہ بہترین سا. پھر نیکسٹ ہے جناب صدر، سائنسی ترقی کی بنیاد صرف اور صرف کمپیوٹر ہے. ابھی یہ جملہ جو نیکسٹ ہے تالیوں کے بعد پھر آپ اسپیچ کر رہے ہیں، تو پھر یہ تھوڑا دھیما پڑھنا ہے آپ نے، پھر آپ سمجھیں اسٹارٹ کی طرف پڑھ رہے ہیں. سائنسی ترقی کی بنیاد صرف اور صرف کمپیوٹر ہے اور کچھ نہیں. کمپیوٹر نہ ہوتا، ابھی پھر آپ نے ایسا آپ کی طرف جانا ہے، کوشش میں کروں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں اس کو. کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا دنیا اتنی ترقی کر لیتی؟ میں پوچھتا ہوں اپنے مخالفین سے کہ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا ہم آج ترقی کے اس معیار پر ہوتے؟ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو ہم کیا نیو ٹیکنالوجی کے اس دور میں ترقی کرتے؟ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا آج ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے؟ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا ہمارا تعلیمی نظام اتنا جدید رہتا؟ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا ہم دنیا کو جان سکتے؟ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو تجارت کا نظام چلا سکتے؟ اور اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو کیا ہم سمندروں کی طے اور فضاؤں کے متعلق جان سکتے؟ نہیں جناب صدر، نہیں، یہ سب کمپیوٹر کے بغیر ناممکن تھا. آخر میں پھر اس کو آپ مزید 2-4 جملے لکھ کے اینڈ کریں گے کہ میرے دلائل اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ کمپیوٹر وبال جان نہیں بلکہ ضرورت زندگی ہے، اور اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں. یقین یہ آپ کی اسپیچ اچھی لگی ہوگی. اب میں نے یہ کمپیوٹر وبال جان ٹاپک کی مخالفت میں کی ہے کہ کمپیوٹر وبال جان ہے، اس کی مخالفت میں، یعنی کہ کمپیوٹر کے حق میں بولا ہوں اور ٹاپک کی مخالفت میں بولا ہوں کہ کمپیوٹر وبال جان ہے. نہیں، میں اسے مخالفت کرتا ہوں، کمپیوٹر وبال جان نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ بیسیکلی یہ سمجھے، اگر اسپیچ کریں گے تختی کا جہاں اور ہے تو پھر وہ فار بن جائے گا، صرف اسپیچ ہوگی. سمجھ آئیے بات؟
تو اس کو ہم دونوں حوالوں سے کر سکتے ہیں، فار بھی بنا سکتے ہیں، اگینسٹ بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ٹاپک بیسیکلی ڈیبیٹ کے ٹاپک ہے اگر کمپیوٹر وبال جان ہے. جو دوسرا ٹاپک میں نے اس سے ریلیٹڈ لکھوایا تھا، تختی کا جہاں اور ہے کمپیوٹر کا جہاں اور، یہ ڈیبیٹ ہے، مباحثہ ہے. تو آپ کو یقین یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ فار اور اگینسٹ میں یہ فرق ہے. ابھی ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر وبال جان ہے. اس ٹاپک کے حق میں بولنا ہے. ابھی ہم نے اس ٹاپک کے حق سے کیا مراد کہ کمپیوٹر واقعی وبال جان ہے. کمپیوٹر نہیں ہونا چاہیے تھا. کمپیوٹر کی وجہ سے خرافات میں اضافہ ہوا ہے، بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوا ہے. انسانی ذہن جو آج خلفشار کے شکار ہے، انسانی معاشرہ تباہی کے دارے لگ چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کمپیوٹر وبال جان ہے. ابھی اس کی موافقت میں اسپیچ کروں گا، تو یہ بھی آپ سن لیجیے. جب میں کرۂ ارض پر پھیلی بستیوں پر نگاہ دوڑاتا ہوں تو ہر شخص کو جہالت میں ڈوبے دیکھتا ہوں، لیکن ہوس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو کہیں رشوت کا بازار گرم ہے. میرے فاضل دوستوں نے کمپیوٹر کو ترقی کا باعث سمجھا ہے. میں آج ان سے پوچھتا ہوں اگر کمپیوٹر ترقی کا باعث ہے تو پھر اس ملک کی عوام جہالت میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے؟ ہر شخص ہوس کے شکار کیوں ہے؟ لالچ اور ریاکاری کا بازار کیوں گرم ہے؟ کیا یہ ترقی ہے؟ اگر یہ ترقی ہے تو پھر کمپیوٹر وبال جان ہے. ہاں جناب صدر کمپیوٹر وبال جان ہے. جناب صدر، میرے مخالفین جھوٹ کی مینار تعمیر کرتے کرتے تاج محل بنانا چاہتے ہیں. وہ اس ایوان میں ایسے پھول سجانا چاہتے ہیں جو خوشنما تو ضرور ہیں مگر خوشبو سے آ رہی ہیں. میں اپنے مخالفین سے صرف اتنا کہوں گا، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. جناب صدر، کمپیوٹر امیر و غریب ہر شخص کے لیے وبال جان ہے. اس نے ایک طرف افلاس اور تنگ دستی پھیلائی ہے تو دوسری طرف ہوس و زر میں اضافہ کیا ہے. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے جس نے لوگوں کے دلوں سے احساسات ختم کر دیے ہیں. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے لوگوں میں احساس سے کمتری پیدا کیا ہے. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے لوگوں کے قیمتی وقت کو بے مقصد سمجھ کر ختم کر دیا. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے طلبہ کے ہاتھوں کو کتابوں سے ہٹا کر کی بورڈ پر لگایا ہے. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے لوگوں کی نظروں سے روشنی چھین لی ہے. یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے معاشرے کا امن و سکون برباد کر دیا ہے. اور یہ کمپیوٹر ہی تو ہے کہ جس نے ملک کی غربت کا گراف بلند کیا ہے. یہاں پہ آپ نے شعر لکھنا ہے. اس کے بعد جناب صدر، تاریخ عالم گواہ ہے کہ اقوام نظریات کے تحت پھلتی پھولتی ہیں، کمپیوٹر کے تحت نہیں. کمپیوٹر نہ ہوتا تو لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے احساسات ضرور ہوتے. کمپیوٹر نہ ہوتا تو ہر آئے دن بے روزگاری عام نہ ہوتی. کمپیوٹر تو ایک ایسی لعنت ہے کہ جس نے دنیا کی حد ختم کر کے اسے ایک بٹن میں بند کر دیا ہے. کمپیوٹر نہ ہوتا تو طلبہ کے ہاتھوں میں کی بورڈ کی بجائے کتابیں ہوتی. کمپیوٹر نہ ہوتا تو لوگوں کی راتوں کی نیند کبھی برباد نہ ہوتی. کمپیوٹر نہ ہوتا تو دنیا میں فحاشی کا پھوڑا کبھی نہ پھٹتا. کمپیوٹر نہ ہوتا تو ہمارا رجحان اسلام کی طرف ہوتا. کمپیوٹر نہ ہوتا تو بچوں کو وقت کا احساس ہوتا. کمپیوٹر نہ ہوتا تو ہمارا مالی نظام بھی بدتر نہ ہوتا. اور اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو ہمیں بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کا موقع ملتا، اور ان لوگوں کی تعلیمات جنہوں نے کمپیوٹر کے بغیر زندگی گزار کر کامیابی حاصل کی. میں اسپیچ تیز کر رہا ہوں، آپ نے سر نہیں کرنی جب اسپیچ کریں گے، اتنی تیزی سے نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے اور اسپیچز بھی ریکارڈ کرنے، اس لیے میں تیز جا رہا ہوں. اور جہاں سمجھ نہ آئے تو آپ روک کے پھر پیچھے لے کے بیک پہ جا کے پھر دوبارہ سن سکتے ہیں. جناب صدر، میں آج بھی مایوس نہیں. میرے مخالفین چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لیں مگر سچائی کو چھپا نہیں سکتے. یہ سچ ہے کہ کمپیوٹر وبال جان ہے. ہاں جناب صدر، کمپیوٹر وبال جان ہے، مگر یہ لوگ ابھی بھی اندھے گونگے بہرے ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے اور نقصان کو فائدہ سمجھ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. انہیں میں اتنا ہی کہوں گا، عقل کے اندھوں اٹھو. دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اس وطن کو ہماری ضرورت ہے. دوستوں، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ وطن نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. اس لیے کمپیوٹر چھوڑو اور اس کی بقا کا خیال رکھو. یہ اسپیچ کیسی لگی آپ کو؟ یہ دونوں ہو گئے کمپیوٹر کے حق میں. دوسرے نیکسٹ ٹاپک جو اسپیچ ہے وہ ہم کریں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. قومی پستی کا سبب بے علمی ہے نہ کہ بے عملی.
کہ ہماری قوم پست کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے علمی ہے، علم کی کمی، اچھے ٹیچرز نہیں ہیں، اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، قیادت الرجال ہے، فقدان ہے، علم کا فقدان ہے، صحیح علم جو ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہا، اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ دوسرے ممالک اس لیے ترقی کر گئے کہ وہاں تعلیم کا اچھا سیٹ اپ تھا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ سر سید احمد خان جب اپنے بیٹے کو لے کے انگلینڈ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کی ترقی میں جو رول ہے وہ تعلیمی اداروں کے اچھے اساتذہ کرام کا بھی ہے۔ تو پھر اس نے سوچا کہ میں واپس آ کے اسی طرح کا، جس طرح کے تعلیمی ادارے انگلینڈ میں اچھی یونیورسٹیز ہیں، اچھے تعلیمی ادارے ہیں، تو میں بھی ایک اسکول کی بنیاد رکھوں گا، علی گڑھ اسکول۔ بعد میں وہ کالج بنتا ہے اور یونیورسٹی بنتی ہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے۔ تو اس نتیجے پہ پہنچے تھے، ایک سال 1869 میں وہ گئے تھے سر سید احمد خان انگلینڈ، اور 1870 کو واپس آئے تھے۔ 1869 سے 70 تک وہ جج کرتے رہے معاشرے کو، انگلینڈ کے معاشرے کو، کہ کیسے یہ اس نے عروج حاصل کی ہے، کیسے یہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے، ترقی کر گئے، اور آج ہم کیوں پیچھے ہیں۔ تو دونوں حوالوں سے پرکھا معاشرہ، ایک سال پرکھتے رہے، آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ تربیت کی کمی ہے، ایک فقدان ہے، اور دوسرا تعلیمی اداروں کا فقدان ہے۔ تو آپ اس پہ یا حق میں بول سکتے ہیں یا اس کے مخالفت میں بول، یہ بھی ڈبیٹ کا ٹاپک ہے، مباحثہ یہ بھی۔ تو بہرحال اس سے ریلیٹڈ ایک اسپیچ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ یہاں سے بھی پوائنٹس لے کے اپنی اسپیچ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میری اسپیچ ہی آپ کریں، اپنی اسپیچ خود لکھا کریں گے۔ زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے۔ کچھ دیر قبل میرے ایک ساتھی نے کچھ تیزی رفتار اور شوخی و گفتار کے جوہر دکھائے، اور میرے عزیز پیر محفل کے روبرو ایک قرارداد پیش کی۔ ان کی تقریر دل پذیر سننے کے بعد مجھے یہ انکشاف ہوا کہ ان کی قرارداد کو قرارداد کہنا ہی سراسر لفظ قرارداد کی توہین ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہیں خوار زبوں۔ جناب صدر، تاریخ کا مطالعہ مجھے ہر لمحہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے جو کبھی تمہارے ہاتھ میں ہوتے تھے آج وہ دوسروں کا مقدر بن چکے ہیں۔ میں وقتی طور پر ان کی بات کو مان لیتا، مگر میں اس یقین کا کیا کروں جو تاریخ اسلاف میرے سامنے لا پھینکتا ہے۔ میں اس ایمان کا کیا کروں جو ہر لمحے میرے رقبے میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی مقدر سے نہیں عمل سے بنتی ہے۔ جناب والا، جہاں تک عمل کے میدان کا شاہ سوار جب تک مسلمان عمل کے میدان کا شاہ سوار رہا، جبر اختیار سے ماورا رہا، رخش تقدیر کی باغ دوڑ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اپنی تقدیر کا کاتب خود رہا۔ جب تک اس کی رگوں میں عمل کی بجلیاں کوندتی رہیں، رش کے ہفتے آسمان رہا، فطرت کے مقاصد کا ترجمان رہا، نو افلاطونیت اور ہما اوس کی سیرکاریوں سے محفوظ رہا اور وقت کا حکمران رہا۔ مگر افسوس صد افسوس کے رش کے انجم و ماہ کا یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل بننے کی منزل میں تھا کہ مزمل دیمک کی ساتوں کا شکار ہو گیا، جو اس کی چوب ایمانی کو چاٹ گئی، اور آسمان نے اسے اوج سریس سے زمین پر دے مارا۔ مشکل لفظ تو نہیں لگ رہے بہت۔ وہ جو کبھی راکب رخش تقدیر تھا، جس کی فیصلوں کی قدرت کو منزلت تھی، آج مرکب ذلت و انفعال ہے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آج جذب عمل کی برق اجل اس کے عزم و ارادہ کے علم سرنگوں ہو چکے ہیں۔
وہ خانقاہوں کو اپنی منزل مراد سمجھتا ہے اور اپنی بربادیوں کا الزام تقدیر کے سر تھوپتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ شعر اچھا یہ نثر نہیں ہے، میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقائیں زندگی۔ عمل ہی سے زندگی کا فسوں ہے، عمل ہی سے تقدیر سرنگوں ہے، عمل ہی تدبیر کی سلیب ہے۔ عمل ہی جمود کا نقیب ہے، عمل ہی سے رجت پاش پاش ہے، عمل ہی سے راز حیات فاش ہے، عمل رکیب تقدیر ہے اور عمل شکیب تکثیر ہے۔ گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، گرجیں تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیں، اڑ جائیں تو تقدیر کے پر کاٹ کے رکھ دیں۔ جناب والا، اس عمل سے راہیں منصور راستے بارونق ہوئی ہے، عمل نے حق کو حکایت کر دیا، مدرسے کو چراغ کر دیا، اس عمل نے پیروں کو جوان، جوانوں کو مجاہد کر دیا، اسی عمل نے گولیوں کی سنسناہٹ میں بلکتے بچوں کو نیلسن منڈیلا کر دیا، اسی عمل نے کھارا در کے معمولی تاجر کو عیدی کر دیا، اسی عمل نے ایک کاروباری وکیل کو انصار برنی کر دیا، اسی عمل نے جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت کے مقابل کر دیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تیسرا جو ٹاپک ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت، ڈکلیمیشن، وہ بھی آپ نے یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جناب والا، میں قائد ایوان کو واضح طور پر بتا دینے کی جسارت کرتا ہوں کہ اپنی بقا کے لیے عمل، کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس، بعض لوگ جد و جہد پڑھتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں جد و جہد پڑھتے ہیں، لفظ تلفظ کا جد و جہد بھی نہیں ہے، جد و جہد بھی نہیں ہے، بلکہ لفظ اس کا تلفظ صحیح ہے، جد و جہد ہے، جہد ہے، سمجھ، جد و جہد۔ اگر ہم کانے تقدیر رہے تو راستے، طریق اور منزل دور ہو جائے گی۔ صحیح و کوشش یہ وہ شعار ہے جسے اپنانے سے ہمارا حال ایک تابناک مستقبل کا آئینہ دار بن جائے گا۔ عمل کی مشعل ہماری زندگی کی تاریکیوں کو اجال سکتی ہے، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ یہاں پہ آپ اینڈ کر سکتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ ایک اسپیچ ہے، وہ سن لیں، پھر اس کے آخر میں ہم کریں گے ڈکلیمیشن کا جو سر نے ٹاپک دیا تھا، زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے، اس پہ ہم اسپیچ کریں گے لاسٹ میں۔ اس سے پہلے ایک اسپیچ میں ڈیلیور کر رہا ہوں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں ڈیلیور کہ اس اسکرپٹ سے بھی آپ ان دونوں اسپیچز کا مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ جو اسپیچ میں نے ابھی کی ہے اور جو آخر میں کروں گا، زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے، یا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو ان حوالے سے، ان دونوں حوالوں سے اسپیچز جو ہیں، آپ اس کو سپورٹ یہ اسپیچ کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹاپک ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ ہم صلیبوں پر چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، ہم صلیبوں پر چڑھے زندہ گڑے پھر بھی بڑھے، وادی برگ بھی منزل گئے امید بھی، شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو، جو کرن قتل ہوئے شعلہ خورشید بنی، جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی۔ جناب صدر، کرب و بلا کی وادی بلا خیز، کرب و بلا کی وادی بلا خیز، قافلہ حسینی اپنی دنیاوی بیس اور سامانی، مگر دولت ایمانی اور یقین محکم عمل پہم کا توشہ لیے، اس بے آب و گیا صحرا میں موجود ان کے بالکل سامنے باطل کی فوج ظفر موج، تمام جنگی مال و متاع، سامان رقص و سور اور انتظام شباب و کباب کے ساتھ یزیدیت کی علمبردار کی صفاق ابن زیاد کی قیادت میں غرور اور رونت کا دیو ہیکل پیکر بنے موجود۔ رات کے دنلکے میں امام انسانیت اپنے احباب اور رفقا کو بڑی رازداری کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ کرب و بلا
کل لک و دک صحرا میرے خون کا خراج مانگتا ہے۔ آپ لوگ رات کی تاریکی میں اپنی جانوں کو بچا لیں، میرا ساتھ چھوڑ جائیں۔ میری زباں پر کبھی کوئی گلہ اور شکوہ نہ آج نہ روز قیامت دیکھو گے، مگر جناب صدر عقل انسانی اس وقت حیران و ششدر رہ گئی جب اس محفل سے کوئی ایک بھی نہ اٹھا۔ سب موجود، سب جانثار، سب اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار، اور سب کے سب لشکر حسین کے سالار۔ کوئی سوال نہیں، کوئی وضاحت نہیں، ہو بھی کیوں، کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے۔ یہاں پہ شعر آپ نے لکھنا ہے، میں نے جو شعر لکھا وہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، جب میں قرون اولیٰ کے تاریخی جروکوں میں جھانکتا ہوں تو موسیٰ کو اپنی قوم کی حالت زار پر کوہ طور کی وادی میں اپنے خدا سے شکوہ کرتے دیکھتا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ میں نارے نمرود میں خلیل اللہ کو جھولا جھولتے دیکھتا ہوں، اور وہی ابراہیم جو بتان آزری کو پاش پاش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلتی چھری دیکھوں، عیسیٰ کو صلیب ناتمام کی طرف بڑھتے دیکھوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابو طالب کی تنگ و تاریک گھاٹی میں موجود پاؤں تو محسوس کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب میں بدر و احد میں مارکے حق و باطل کی خون انگیز منظر دیکھتا ہوں، جب میں بلال حبشی کو دہکتے کولوں پر تڑپتے دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں سمیہ کو تو جان جاتا ہوں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر داراں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر ہسپانیہ کے شہروں کو تہذیب اسلامی کا گہوارہ بنا کر ثابت کر دیا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ محمد بن قاسم نے دیبل کی بندرگاہ سے ملتان تک کا سفر ایک بیٹی کی پکار بن کر کیا تو معلوم ہوا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کو پاش پاش کیا، جب اکبر نے آرین کے ملک پر شہنشاہ اعظم کا خطاب حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جناب صدر، ہماری اپنی حیثیت، ہماری بنیادیں، ہمارے نظریات، ہماری تاریخ، ہمارے فکر و عمل کو ایک قوم بنانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ان کے پاس یہی سوچ تھی، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ سر سید احمد خان برصغیر پاک و ہند میں جدید علوم میں جب عثمانوں کو حصہ ڈالتا ہے تو اسی سوچ کے تابع کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب شاعر مشرق ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے، اپنے اشعار سے ان کی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو خود پکار اٹھتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرتا ہے اور ان کے لیے دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کا وجود ابھارتا ہے تو لاکھوں آوازیں میری آواز کی ہمنوائی کرتی ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب 1965 میں میری غیور افواج کے شانہ بشانہ کالجوں کے جوان لڑکے اور لڑکیاں میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو میں پکار اٹھتا ہوں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ جب اکتوبر 2005 کو قدرت ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی متعین کرتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ بظاہر بٹی ہوئے ایک ہو جاتے ہیں اور ہم اس زلزلے کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر؟ اللہ کو پامردگی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردگی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر۔ اور آخر پر جناب صدر، آج پھر ضرورت ہے ملت کا مقدر بننے کی، پامردگی مومن دکھانے کی، غیرت ہے بڑی چیز کا تاج پہننے کی۔ آج پھر مار کے روح و بدن ہے، آج پھر تہذیب کے درندے دھندلا رہے ہیں، آج پھر صحبت سائل و دریا کے غواصی کی ضرورت ہے۔ ہم میں سب کچھ ہے، بس یہی کہوں گا، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک
چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے۔ اس کی موافقت میں بات کرنی ہے، زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے۔ یہ اسپیچ تھوڑی سی ہے، اتنا زیادہ لمبا اسکرپٹ ہے نہیں اس کا۔ پہلا شعر، کہوں تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو آب آب کر دے۔ جناب صدر، میں نہ تو حقیقت کو جھوٹ کی دلفریبی میں تشکیل کرنے کا عادی ہوں اور نہ مصلحت کے خلاف چڑھا کر خطاب کرنا میرا شیوا ہے۔ بات وہی دل و جگر چاک کرتی ہے جو سچ کی دیوی ہو اور جو روح کی تسکین کا سامان بنے۔ جناب والا، جب انسان نے اتنی بڑی کائنات کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو حقیر اور بے دست و باز سمجھ لیا۔ وہی انسان جو بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، ہواؤں کی تیزی، آندھیوں کی تندی، سمندروں کی اضطراب لہریں اور آسمانوں کی وسعتوں سے گھبرا جاتا تھا، جب اس پر کائنات کا راز فاش ہوا تو تب اسے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تقدیر کا لکھا ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس کی تقدیر نے لکھ رکھا ہے۔ تو وہ شعر کی مانند بے خطر ہو گیا اور اس کا وجود اس بات کی مجسم تصویر بن گیا کہ تقدیر کے قاضی کا ہے یہ فتویٰ، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میں اپنے مخالفین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی عمل سے بنتی تو کشمیر ظلمت اور بربریت کا ہرگز شکار نہ ہوتا۔ اگر زندگی عمل سے بنتی تو اس افغانستان میں مسلمانوں کا حشر نشر نہ ہوتا۔ اگر زندگی عمل سے بنتی تو لبنان اسرائیل کی جارحیت کا ہرگز نشانہ نہ بنتا۔ اگر زندگی عمل سے بنتی تو چچنیا میں ہماری اجتماعی قبریں نہ بنتی، اور اگر زندگی عمل سے بنتی تو شام اور ایران کی سالمیت کو یوں نہ للکارا جاتا۔ جناب والا، میں اپنے مخالفین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام ان کے مقدر میں نہیں لکھ دیا گیا تھا؟ کیا طارق بن زیاد نے مقدر کے سارے یورپ کی صفوں کو تو بالا نہیں کیا تھا؟ کیا مغلیہ سلطنت کی شیان شان حکومت کے پرخچے مقدر نے نہیں اڑائے؟ کیا اندلس کے بادشاہ نے تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر شام کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور نہیں کیا تھا؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ زندگی عمل سے نہیں مقدر سے بنتی ہے۔ صدر محفل، آخر پر میں یہ کہوں گا کہ میرے مخالفین جھوٹ کے مینار تعمیر کر کے تاج محل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس ایوان میں وہ پھول سجا لائے ہیں جو خوشنما تو ضرور ہیں لیکن خوشبو سے آ رہی ہیں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو آج کے لیے اتنے اسپیچز کافی ہیں، 4-5 اسپیچز آپ کے سامنے میں نے کی ہیں۔ ان کی آپ پریکٹس کریں اور خود لکھنے کی پریکٹس کریں۔ اپنے اندر خود تخلیقی صلاحیت جب تک پیدا نہیں کریں گے تو زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہونا مشکل ہو جاتے ہیں۔ خود لکھیں بھی اور خود ڈیلیور کریں، اور اپنے اچھے ٹیچر جو آپ کے ہاؤس ماسٹرز ہیں، جو اچھے ٹیچرز ہیں، ان سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ ٹیچر کا کام 20% ہے، 80% جو ہے اسٹوڈنٹ کا اپنا کام محنت ہوتی ہے کامیابی۔ جو آل پاکستان اسپیچز، ٹھیک ہے اسکرپٹ تو میرے ہوتے تھے یہ، لیکن ٹرافی جو ان بچوں نے اٹھائی ہیں آل پاکستان، تو وہ خود محنت کرتے تھے اور دن رات ایک کرتے تھے، اور آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اس زندگی کے اس موڑ پہ پہنچیں گے۔ اچھے افسر بھی ہیں پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں، اور اچھے رائٹر بھی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر جو ہے آج کے یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج اجازت چاہوں گا۔ آخر میں ہم دعا مانگیں گے کشمیری مسلمانوں کے لیے، اور وہاں جو ظلم و بربریت کا بازار انڈیا نے گرم کر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بکل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین، یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین، یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔